اس کی پیش گوئی کر رہے ہیں 1936 میں. ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا مہر و ماہ کیا آسمان تو بتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ. یعنی کلیسا کے شیوخ سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہ سارے دیندار لوگ. یعنی کلیسا ایک علامت ہے، انگریزی میں چرچ مذہب کو کہتے ہیں. تو کلیسا کے شیوخ میں سارے پنڈت بھی آ گئے، سینیگاگ کے ربائز بھی آ گئے، اور مسجدوں کے مولوی بھی آ گئے، سب انکلوڈیڈ. کیا امامان سیاست یعنی سیکولر لیڈرشپ ایز ویل ایز ریلیجس لیڈرشپ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. یہ ہو کیا ہے؟ جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہمارے ایمان کے مطابق وہ بگل لے کر کھڑے ہوئے ہیں، وہ ایک اس میں پھونک ماریں گے تو یہ کائنات جو ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی، پھر دوسری دفعہ پھونک ماریں گے تو انسان پھر اٹھ کھڑے ہوں گے. تو اس کے مقابلے میں کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. بہت خوبصورت اشعار، پڑھنے کے لائق. کار گہے شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو. جام و سبو سمجھتے ہیں نا آپ؟ یہ اس کے برتن، جام وہ شراب کے پیالے کو کہتے ہیں، اور جو اس کے متعلقہ جو مختلف برتن ہیں دیکھنے میں شیشے کے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کانچ کے ہیں نہیں. کار گہے شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو. دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مصدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. یعنی مصدق وہی امام مصدق جو پہلا فلسفی تھا جس نے کمیونزم سے ملتا جلتا نظریہ دیا تھا، تو اس کو مصدقی سوزن کہہ رہے ہیں. یعنی ان کی پیوند کاری کہ گریبان چاک ہوئے تھے انسانوں کے، لڑائی تھی غریب اور امیر کے درمیان، چھوٹے اور بڑے کے درمیان. یہ تو ہماری پیدا کی ہوئی تقسیم ہے، اور یہ کارل مارکس آ گیا ہے ان گریبان جو پھٹے ہوئے گریبان ہیں ان کو رفو کرنے کے لیے. نو وے. کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا گر، یہ گلی گلی پھرنے والے. یعنی وہ کمیونسٹ لٹریچر جو ہے اس کے بیگ میں ہوتا تھا، اور وہ آپ سے مل رہا ہے، ڈور ٹو ڈور جا کر وہ کمیونزم کا پرچار کر رہا ہوتا تھا. اس کا نقشہ کھینچا ہے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا گر. یہ پریشان روزگار، یعنی روزگار کے ہاتھوں پریشان ہیں. موسٹلی کمیونسٹ کون تھے؟ بھوکے ننگے. یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو. ان کے ذہن بھی پریشان، اور ان کے ذہن بھی پریشان، اور ان کے لباس بھی پریشان. مجھے میں تصویر کھینچی ہے کہ میلے کپڑے، پھٹے پرانے بال جو ہیں وہ کبھی سال ہو گیا شاید کبھی ان کے اندر کنگا نہیں پھیرا گیا. یہ ٹپیکل ان کی پکچر ہے. میں ان سے کب ڈرتا ہوں؟ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو؟ اشتراکی کوچا گر، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو. اب آ رہا ہے دوسری بات کی طرف. علامہ اقبال یعنی 36 میں یہ نظم لکھی گئی ہے اسلام کے موسٹ لوئسٹ ایب پر ہونے کا وہ زمانہ ہے کہ جب مسلمان کوئی قوم آزاد نہیں تھی. یعنی پورا مسلم ورلڈ کولونیل رول میں تھا، رول کے اندر تھا، اور اس کولونیل رول میں مسلمان کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن علامہ اقبال جو ہے اسلام کا فیوچر برائٹ دیکھ رہے ہیں. اب وہ برائٹ فیوچر کو ابلیس کی زبان سے کہلوا رہے ہیں. بہت خوبصورت اشعار ہیں غالباً. یعنی اس پوری نظم کا جو یعنی جان ہے وہ یہ اشعار ہیں 3. ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے. یعنی میں کمیونزم سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ کمیونزم کا پرچار کرنے والے تو بھوکے ننگے ہیں. یہ بھوکے کتے بھونک رہے ہیں، ان کو ہڈی ڈالیں گے تو یہ بھونکنا بند کر دیں گے. ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، یعنی مسلمان امت سے، جس کی خاکستر کہتے ہیں نا، خاک یعنی راک کو، جس کی خاکستر یعنی وہ راک کا ڈھیر ہے، لیکن اس راک کے ڈھیر کے اندر بھی کہیں چنگاریاں پڑی ہوئی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یعنی فائر
میکینکس جو ہیں فائر بریگیڈ کے نقطہ نظر سے کسی آگ کے اندر اگر ایک چنگاری بھی باقی ہے تو بھی خطرہ ہے، دوبارہ بھڑک سکتی ہے. تو وہ جس طرح سے پھر وہ جہاں آگ لگی ہو پانی مار مار کے بلڈنگ کا، اس کے سارے فرنیچر کا، کارپیٹس کا، کتابوں کا جو وہ ہلچل بناتے ہیں وہ اس لیے بناتے ہیں کہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر کہیں ایک چنگاری بھی باقی ہے تو اس کے دوبارہ بھڑکنے کا اندیشہ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، کہ جس کی راک کے اندر بھی آرزو کی چنگاریاں موجود ہیں. اب اس آرزو کو آپ کمپیئر کریں یعنی اس شعر کے ساتھ کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یعنی علامہ اقبال کے مشیروں نے تو یہ کنکلوڈ کیا تھا نا کہ غریب آدمی کو ہم نے اپنی غربت پر، غلام کو اپنی غلامی پر اتنا مطمئن کر دیا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی آرزو بھی پیدا نہیں ہوتی. لیکن اب اس سارے میں سے ایکسیپشن نکال رہے ہیں علامہ اقبال مسلمان کی، کہ جس نے عروج کا ایک دور ابھی حال ہی میں ماضی قریب تک دیکھا ہوا ہے، اس کے اندر وہ جو آرزو کی چنگاری ہے کہ میں پھر سے دنیا میں ڈومینیٹ کروں، یہ ایک میرے لیے خطرہ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. خال اس قوم میں، یعنی ویسے قوم جو ہے مری ہوئی ہے لیکن اس قوم میں ابھی کچھ اللہ والے ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو. یعنی محاورے میں کہا ہے کہ وہ اتنا روتے ہیں اللہ کے حضور کہ گویا وہ اپنے آنسوؤں کے پانی سے وضو کرتے ہیں. خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے. باطن کہتے ہیں نا سیکرٹ کو، چھپا ہوا. ظاہر کا الٹ ہے نا باطن. باطن اصل میں کہتے ہیں پیٹ کو، باطن چھپا ہوا. یعنی اگر ایک جانور پر قیاس کیا جائے تو اس کی جو بیک ہے، بیک کو کہتے ہیں ظاہر. تو ظاہر وہ ہے کہ جو اوپر نظر آ رہا ہے، پھر اسی سے ڈومیننٹ کے معنوں میں ظاہر آ جاتا ہے. باطن جو چھپا ہوا ہے، نیچے ہے. تو جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے. ہسٹری جو ہوتی ہے نا، یہ کیا ہوتی ہے؟ ایام کی ایک ہوتی ہے نا ڈسکرپشن. تو ایک ہے ہسٹری، ایک ہے وزڈم آف ہسٹری. تاریخ کیا ہے کہ فلاں سن میں فلاں جنگ ہوئی، یہ غالب آ گیا، یہ مغلوب ہو گیا. پھر یہ جنگ ہوئی، پھر یہ غالب آ گیا، یہ مغلوب ہو گیا. پھر یہ زمانہ آیا، یہ کس قوم کو عروج حاصل ہوا، پھر اس کو زوال ہو گیا. ایک ہے فلسفی آف ہسٹری، یہ ہے باطن ایام، کہ جو ایام میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، اس کا سیکرٹ کیا ہے؟ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے. مزدقیت فتنہ فردہ نہیں، اسلام ہے. یعنی ہمارے نظام کے لیے کل کا خطرہ فتنہ فردہ، کل کا خطرہ فردہ ٹمارو. ہمارے نظام کے لیے اصل خطرہ کل کا وہ کمیونزم نہیں ہے، مزدقیت نہیں ہے، وہ اسلام ہے. اب اگلا جو حصہ ہے، دوسرا حصہ، اس میں اسلام کی تعریف کی ہے، اسلامی نظام حیات، اسلامی شریعت. اس کو علامہ اقبال نے جو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے. شاید کوئی اس خوبصورتی سے اسلام کو ڈسکرائب نہیں کر سکا. فرماتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اب یہ تھوڑا سا ایک ریلیف دیتے ہیں کہ یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ مجھے بھی یعنی ایک سکون ہے، ایک ڈھارس ہے مجھے کہ امیجیٹ ڈینجر کوئی نہیں. کیوں امیجیٹ ڈینجر کیوں نہیں؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. وہ جو قرآن کا اصل میسج ہے اس سے یہ امت آشنا نہیں ہے. ورنہ قرآن کا میسج جب اندر جائے گا تو وہ اندر ایسی آگ لگائے گا کہ اس چنگاری کو بھڑکا کے رکھ دے گا. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک نہیں پوری دنیا میں ایسے مفکر آئے ہیں کہ جنہوں نے
کمیونزم کے مقابلے میں، یعنی ہوا یہ نا کہ کمیونزم کے ساتھ ساتھ الحاد بھی آ گیا. یعنی کمیونسٹ نظریے کے دو حصے تھے. ایک تو اس کا تھا معاشی نظریہ، لیکن ساتھ ساتھ جو فلسفیانہ بات اس میں تھی، انہوں نے خدا کا بھی انکار کیا. اب فور فرنٹ پر کیا آ گیا؟ خدا کا انکار. لہذا جتنی بھی مذہبی قوتیں ہیں ساری کی ساری وہ اس کے خلاف صف آرا ہو گئی، کمیونزم کے خلاف. حالانکہ سرمایہ دارانہ نظام یہ بھی میٹیریلسٹک نظام تھا، یہ کوئی خدائی نظام تو نہیں تھا. اسی طرح کمیونزم جو تھا وہ بھی خدائی نظام نہیں تھا. تو دونوں جو ہے should have been equally criticized. لیکن ہوا کیا کہ ہمارے جو دیندار حلقے تھے انہوں نے یعنی ہم ٹھوک کر وہ سامنے آ گئے کمیونزم کے، اور اسی کی ضد میں آ کر انہوں نے سرمایہ دارانہ کیپٹلسٹک سسٹم کو عین اسلامی نظام قرار دے دیا. اس کے مقابلے میں علامہ اقبال کی طرف ایک ایکویشن جو ہے منسوب ہے کہ علامہ اقبال نے اس کے الٹ کہا. کسی موقع پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جی کمیونزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام. انسانوں کے درمیان جو اونچ نیچ ختم کرنے کا ایک ایجنڈا کمیونزم نے دیا ہے وہ ان پرنسپل اسلامک ہے. لیکن اس میں خرابی جو ہے ظاہر ہے ڈیٹیلز میں جا کر تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کہی جا سکتی ہیں، لیکن اصل خرابی اس میں کیا ہے کہ انہوں نے خدا کا انکار کر دیا ہے. یعنی یہ اسپرٹ اپنی جگہ پر برقرار رہے، انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کو ختم کرنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ایمان کو کا انجیکشن ساتھ لگا لیا جائے تو بس اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ان جنرل کیا ہوا؟ ہمارے بڑے بڑے مفکرین نے سرمایہ داری کو اس حد تک سپورٹ کیا کہ اس کو عین اسلام قرار دے دیا. تو جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. بے ید بیضا ہے، بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. ید بیضا کیا ہے معلوم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ وہ گریبان میں سے ہاتھ بغل میں لے کے جاتے تھے اور یوں نکال کے باہر جب اس کو اونچا کرتے تھے بالکل سفید ہو جاتا تھا. تو ان کے پاس معجزہ، یہ پہلے کہا تھا کلیم بے تجلی، کارل مارکس کو کہا تھا کلیم بے تجلی، اب مسلمان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. اور ایمان کے لیے علامہ اقبال جو ہیں وہ مسٹک ایکسپیرینس، کوئی معجزہ کوئی کرامت دکھانا، اس کو ایک شرط لازم قرار دیتے ہیں انیشلی. ان کے لیکچرز کے اندر بھی اس کا پریفیس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ماضی قریب تک ہمارے سکولز آف صوفیزم جو تھے وہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ وہ مسٹک ایکسپیرینس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایمان جو ہے وہ انکلکیٹ کر لیتے تھے. لیکن اب وہ سکولز آف صوفیزم وہ چونکہ ڈیڈ ہو چکے ہیں، لہذا اب ضرورت ہے کہ اسلام کو انٹلیکچوئل سطح پر اس طرح پریزنٹ کیا جائے کہ اس میں ایمان کی دعوت جو ہے وہ فور فرنٹ پر لائی جائے. تو ان کے لیکچرز کا عنوان کیا ہے؟ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. تو اس کا پریفیس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا زبردست شعر ہے. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے مراد کیا ہے؟ ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے، ایک طرف کمیونزم ہے. اب کمیونزم نے کیا کیا؟ کمیونزم نے ایک تصور پیش کیا کہ جی انسانوں کی، شہریوں کی بنیادی ضروریات کو انڈر رائٹ کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. آیا نا؟ اب اس کے جواب میں کیا کیا؟ ویسٹ کے سرمایہ دارانہ نظام نے ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ پیش کیا کہ ہوگا تو نظام سرمایہ دارانہ، لیکن اس میں ہم شہریوں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو ہم انڈر رائٹ کریں گے. اب کرتے کرتے اس پر مختلف ملکوں میں یہ نظام رائج ہوگا، اسی پر ریسرچ پیپر لکھے جائیں گے. اور ریسرچ پیپرز لکھتے لکھتے خطرہ کس بات کا ہے مجھے؟
کہ نوع انسانی اسلام تک نہ پہنچ جائے. کیوں؟ تاریخ انسانی میں انسانوں کی ویلفیئر کا یہ نظام حضرت عمر نے انٹروڈیوس کیا تھا پہلی دفعہ. حضرت عمر کا وہ فرمان ہے نا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر تم انتظام کر نہیں سکتے تھے تو اس کرسی پر بیٹھے کیوں ہوئے تھے؟ اور کر کے دکھایا. انسانوں کی برابری کا تصور کمیونزم نے دیا تو وہ برابری جو حضرت عمر نے کر کے دکھائی ہے اس کا تو کوئی دوبارہ نظیر پیش کر ہی نہیں سکا. کہ ایک سرکاری سفر پر جائیں مدینہ منورہ سے فلسطین تک، ایک سواری ہو، اسی پر راشن ہو، ساتھ ایک خادم کو لیں ساتھ، اور اس کے ساتھ برابری کی بنیاد پر سفر کریں کہ بھائی ایک منزل میں سوار ہوں گا تو تم نکیل پکڑ کر پیدل چلنا، تو اگلی منزل پر میں نکیل پکڑوں گا تم سوار ہونا. کبھی ایسا ہوا؟ تو عصر حاضر کے تقاضے کیا ہیں؟ ریسرچ. اس پر پھر ماسٹرز بھی کرنا ہے تو آپ کو ریسرچ پیپر لکھنا ہے، آپ نے ایم فل بھی کرنا ہے تو ریسرچ پیپر لکھنا ہے، پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے تو ریسرچ پیپر لکھنا ہے. اب وہ اس ریسرچ کے چکروں میں یہ کیا ہے؟ عصر حاضر کے تقاضے. عصر حاضر کے تقاضا ویسے جو دو باتیں انہوں نے پازیٹیو کہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. نمبر ایک، جانتا ہوں میں یوم حامل قرآن ہی ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. دوسری بات کیا کہی؟ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. اب تیسرا ہے اصل خطرہ کہ مسلمانوں کے اندر سے مجھے خطرہ نہیں ہے. یعنی مسلمان نے تو تبلیغ بھی نہیں کی، لیکن مسلمان تبلیغ نہیں بھی کرے گا تو ویسٹ اپنی ریسرچ کی بنیاد تک اسلام کی حقیقت تک نہ پہنچ جائے.